الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہر وہ شخص جو نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس کے اعمال کی بنیاد اس کا ایمان ہو. شرط یہ ہے کہ اس کے عمل کی وہ قدر و قیمت جو اس کو اللہ کی جنت میں لے جائے، وہ وہی عمل ہوگا جو عمل صالح کہلائے گا، جس کا شمار نیک اعمال میں ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ نیک اعمال اختیار کر لے تو نیک اعمال اس کے تبھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت پائیں گے اور وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب ایمان ہو. اللہ نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے. وَمَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور اپنی زندگیوں کو نیک اعمال سے مزین رکھتے ہیں، اللہ کی جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے. اب اس بات پر دو باتیں سمجھنا ضروری ہے. جنت میں جانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں، یہ عارضی اور محدود وقت کے لیے ہے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے کہ آپ اگر خود جائزہ لیں گے تو اپنی زندگیوں کا 50 60 سال 70 سال گزرے ہوئے آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو. آپ کو اپنے
ان گلیوں میں جہاں آپ کھیلتے تھے وہ گلیاں بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ بچپنا، وہ لڑکپن، وہ جوانی، وہ ساری آپ کے سامنے ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اور وقت جو گزرا ہے یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے اتنی زندگی کا ایک پیریڈ گزار لیا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کو احساس ہوگا اور یہ کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم تو دن کا یہ شام کا کچھ حصہ ہی بہت کم دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ ویسے بھی آپ سوچیں اگر 50,000 سال کا وہ دن ہوگا قیامت کا، تو اس 50,000 سال کے سامنے 100 سالہ زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ زندگی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں تم آخرت کی تیاری کر لو، جنت کی تیاری کر لو۔ وہاں دو ہی مقام ہیں، یا اللہ کی محبت اور اس کی رضا کا جو مقام ہے وہ اللہ کی جنت ہے، یا اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا جو مقام ہے وہ دیکھتی آگ جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا انسانیت کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اللہ کی دیکھتی آگ جہنم سے جو شخص بچا کر اللہ کی جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا تو حقیقی کامیابی اسی کا مقدر بنی ہے، اور جو اللہ کے دربار میں گرفت میں آئے، اللہ کے عذاب سے ہمکنار ہو، تو دنیا کی یہ وہ زندگی جو آخرت کے مقابلے میں چند ساتیں بنتی ہیں، یہ بندے کو سوائے اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی کچھ نہیں دے گی۔ اللہ اہل ایمان سے فرماتے ہیں فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اے اہل ایمان، تمہیں کافروں کی دنیاوی زندگی، ان کا کر و فر، ان کا رہن سہن، ان کی دنیاوی عیش و عشرت کبھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم اللہ سے دور نہ ہو جانا۔ متاع قلیل، ان کے لیے تو دنیا کی عارضی زندگی ہے، مختصر، اس سے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے دیکھتی آگ جہنم ہو۔ اے اہل ایمان، اگر تم جہنم کی دہتی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نیک اعمال اختیار کر لو، اور نیک اعمال اختیار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صاحب ایمان بنا لو، مومن بن جاؤ، تمہارا دین اسلام یہ صحیح ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ روشنی ہے جو اس راستے پہ تم کو چلاتی ہے جس راستے کا انجام، جس منزل مقصود وہ اللہ کی جنت ہے۔ ایمان اور اسلام اس راستے کا نام ہے جس راستے کا اخیر اللہ کی جنت ہے۔ چلتے رہیں، آخر میں اللہ کی جنت میں ہوگے۔ اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ یہ اس راستے پہ چلنے کی رفتار ہے۔ جتنے آپ صاحب ایمان ہونے کے بعد اسلام کے اس راستے پر چل پڑیں گے، اب یہ آپ کی مرضی ہے
کہ جتنے اچھے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تیزی کے ساتھ کرتے جائیں گے اتنی اللہ کی جنت، اس میں داخلہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا، اور جتنے اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتے جائیں گے اتنا ہی جنت میں داخلہ دور ہوتا جائے گا، مشکل ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے دوڑو۔ یہ تمہاری ریس جو تم اللہ کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے لگاؤ گے، اس کا معنی ہے تم اللہ کی جنت کی طرف دوڑ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی کچھ ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی باتیں سمجھائیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تاکہ اسے اسلام کا ماحول مل جائے اور اس کی صحیح تربیت ہو جائے۔ اب اسے یہ بات سمجھ آ چکی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہتا رہا، اور کچھ دن بعد کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے آپ کو اللہ کے ساتھ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے، سرگوشیاں کرتے، دعائیں کرتے، مناجات کرتے، بڑی بڑی عجیب انداز میں نے دیکھا ہے۔ جس طرح آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گرہ ازاری کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اس قسم کی دعائیں کرنا، باتیں کرنا مجھے نہیں آتی، میں بڑا پریشان ہوا ہوں۔ اس پورے پروسیس میں مجھے تو ایک ہی بات آج تک سمجھ آتی رہی ہے، بس میں مختصر اپنے سادگی میں وہی کہتا رہا ہوں کہ یا اللہ اپنے عذاب جہنم سے بچا لینا اور اپنے سے بندے کو اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دینا۔ بس اللہ سے جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال کرتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو نے جو یہ کہا ہے کہ جس طرح معاذ اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کے رسول باتیں کرتے ہیں، مجھے وہ باتیں تو نہیں آتی، میں سے یہی کہتا ہوں اللہ جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخل کر دینا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں اور معاذ بھی قریب قریب ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت میں جانا ہے تو آؤ، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اللہ کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے، مال و متاع کسی کے پاس کم ہو یا زیادہ بنیاد نہیں ہے، عزت اور وقار دنیا میں کسی کا کم ہو کسی کا زیادہ معیار نہیں ہے، کوئی رنگت میں خوبصورت ہو کوئی کم خوبصورت ہو یہ معیار نہیں ہے، حسب نسب کسی کا اعلیٰ ہے معاشرے میں وہ سمجھتا ہے اور کسی کا کم ہے یہ معیار نہیں ہے۔ آؤ معیار اللہ کی جنت کا یہی ہے کہ صاحب ایمان بن جاؤ اور نیک اعمال اختیار کر لو۔ نیک اعمال میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو جو سمجھ آ جائیں اپنے معاشرے سے وہ نیک اعمال نہیں ہے۔ نیک اعمال وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں بہترین ہدایت والا کلام، بہترین ہدایت والی باتیں اگر اللہ کی زمین پر کائنات میں موجود ہیں تو فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے تھے۔ فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد علیہ الصلوۃ والسلام،
اور اگر تمہیں کوئی بندہ ہدایت کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس راستے پہ آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے بڑے لوگ، بڑے داعی ایسے آئیں گے جو تمہیں ہدایت کے راستے کی نشاندہی کرتے پھرتے ہوں گے، فرمایا کہ یاد رکھنا وخیر الہدی ہدی محمد علیہ السلام، دنیا میں جتنے بھی کوئی تمہیں بلانے والے ہیں، تمہارے پیر ہوں، مرشد ہوں، تمہارے بزرگ ہوں، ماں باپ ہوں، تمہارے امام ہوں، مجتہد ہوں، فقیر ہوں، فقیہ ہوں، جو مرضی تمہیں کسی راستے پر بلاتا رہے، یہ ازبر کر لو اپنے ذہنوں میں کہ وہ خیر الہدی ہدی محمد، اگر اس کائنات میں کوئی صحیح ہدایت جنت کا راستہ ہے، اکیلا وہی راستہ ہے جس کی امامت محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے آپ یہ کیوں فرماتے، ہر خطبے میں کیوں فرماتے تھے؟ یہ ایسا قیمتی سبق ہے، ایسا قیمتی سبق ہے، اگر اس کو ہم اچھی طرح یاد کر کے اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اس پر ڈھل جائیں، چل جائیں، اللہ کی قسم ہے جنت میں داخلہ رک سکتا ہی نہیں۔ اہل ایمان، تمہارا اللہ بڑے پیار سے تمہارے تذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں۔ کبھی یہ دعا مانگی ہے ہم نے اللہ سے؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، قرآن کا انداز دیکھیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنہار، ہمارے روزی رساں، عزت و ذلت کے مالک، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ہم نے ایک آواز لگانے والے کی آواز کو سنا، ندا دینے والے، منادی کرنے والے کو سنا، وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، اور لوگوں جس کا کھاتے ہو، جس کی زمین پر رہتے ہو، جو تمہیں اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، جس کی زمین پر چلتے ہو، آسمان کے نیچے رہتے ہو، جس کی آسمانوں سے برسنے والے پانی سے سیراب ہوتے ہو، جو اپنے حکم سے زمین سے کھیت اور کھلیان اگاتا ہے، آؤ نا اس پر ایمان تو لاؤ نا، پوچھو وہ تم سے راضی کیسے ہو تو اس کی بات تو مانو۔ فآمنا، اے اللہ تو جانتا ہے وہ منادی کرنے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے فآمنا لبیک کہہ کر اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا چاہتے ہو؟ یہ بات رب کو بتا کر کیا چاہتے ہو؟ کہا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ گناہ معاف کر دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں گناہ ایک بھی جسم پر رہ گیا اللہ تیری جنت میں نہیں جا پائیں گے، اس لیے اللہ گناہ بخش دے۔ اور آپ کو کئی مرتبہ میں سٹے بھی بتا چکا ہوں، جب بندہ اللہ سے درد دل سے کہتا نا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ اپنے بندے پہ بہت راضی ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو خطا تو کر بیٹھا ہے، گناہ تو کر بیٹھا ہے، لیکن جانتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں میرے گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، کیسے میرے سامنے آ کر کہتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا محبت ہے اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھتے ہوئے کہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اب اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی در ایسا ہے ہی نہیں جہاں سے میں معافی کی درخواست پیش کر سکوں، کہاں جاؤں گا اللہ، گناہ تو ہے میرے پلڑے میں، دامن تو میں نے گناہوں سے بھر رکھا ہے، اب اللہ جاؤں کہاں، مجھے پتہ ہے تیری ذات کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں جہاں معافی ہو سکے اور گناہ بخشے جائیں، اللہ تیرا ہی در ہے آیا ہوں، اللہ خالی نہ لوٹا، مجھ کو معاف کر دے۔
نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے مسکرا پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا جب یہ کلمات میں نے کہے ہیں تو میرا اللہ مسکرایا ہے۔ جو اللہ کی شان ہے، اللہ کا مسکرانا کوئی مخلوق یا بندوں یا فرشتوں یا نبیوں جیسا تو نہیں ہے، جیسے اس کی شایان شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا، اگر آج میرے بندے نے میری ربوبیت کو اور مجھ سے ڈرتے ہوئے کہ میرا اللہ میری خطاؤں پہ میری گرفت کرے گا، سزا دے گا، اگر ڈر کے آج مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو پھر تم بھی گواہ ہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن بندہ کہے تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں تو جو کہتا ہے کہ ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں۔ آگے کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، ابو سفیان، سیدہ عائشہ، سیدنا علی، حسنین، یہ ساری ہستیاں۔ یا اللہ ہم نے لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہم چاہتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمارے گناہ دھو دے، ہماری برائیں ہم سے دور کر دے، اور اللہ اگر مرے نا جس وقت، میرے بھائی دعا پڑھا کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو، تم فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے دو فرشتے ہیں موت کے وقت روح قبض کرنے والے، ایک ہیں جو اللہ کے بندے کو پروٹوکول دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے بندے چل اللہ کی جنت میں، اس کی روح قبض کرتے ہیں جنت کے ریشمی لباسوں میں، اور اس کو سلامتییں عزت تکریم دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کی خبریں لے کر اس بندے کے پاس آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بندہ اللہ سے ملاقات کا جنون رکھتا ہے نا، یا اللہ بس جلدی جلدی تیرے پاس آ جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے کہ بندہ جلدی میرے پاس ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کی اسے شوق نہیں، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو، ہم تو موت سے گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ موت ہماری جان لے لے گی، ہم اپنے عزیز و قارب سے بچھڑ جائیں گے۔ اللہ کا رسول تو کوئی بھی نہیں چاہتا، تو کون ہوگا پھر جس سے اللہ ملاقات کو پسند کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، اس جملے پہ جو میں نے بتایا ہے کہ ولا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم مرے تو رب کا فرما بردار ہو کر مر، پھر اس کو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے ہنستا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو تو سمجھ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ موت سے تو گھبراتا ہے، فطری انسان کی طبیعت ہے، لیکن جب موت سامنے آ جاتی ہے اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں بندے، اسے کہتے ہیں چل اللہ کے نیک و صالح بندوں کی طرح اللہ کے فرشتے، یہ ٹیم اللہ کی تجھے عزت و تکریم سے لینے کے لیے آئی ہے، تیرا رب تجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے جلدی کرو، جلدی لے چلو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میت کندھے پر ہوتی ہے، تم تو سن نہیں پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ میت آواز دے رہی ہوتی ہے، اللہ کے بندو مجھے رب کے حضور جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو رب کے پاس۔ فرمایا اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب یہ بندہ اس میں رب کے فرشتوں کے پروٹوکول کو دیکھتا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنتا ہے، اللہ کی ملاقات کی وہ لذتیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے جلدی کرو مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کو جلدی لاؤ، رب بھی چاہتا ہے میں اپنے بندے سے ملاقات کروں، اور یہ اللہ کی ملاقاتیں ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد غزوہ احد کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے،
اور اپنے والد کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے جابر تیرا باپ تو اللہ کے بندوں میں سے وہ پہلا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے بھی ہٹا کر اس سے آمنے سامنے گفتگو کی ہے۔ یہ اعزاز اللہ اپنے بندوں کو دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دفعہ دیکھا نا، بار بار 14ویں کے چاند پہ غور کر رہے ہیں، محفل میں سجی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے ساتھیو کیا دیکھتے ہو؟ کہا چاند 14ویں کا کیسے چمک کے ساتھ، کیسے حسن کے ساتھ اللہ کی زمین کو روشن کر رہا ہے، اور کتنی میٹھی اور مٹھاس والی اس میں ایک روشنی ہے، نور ہے، اور دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، جب تم اللہ کی جنت میں ہوگے تو تم اس سے زیادہ عالیشان طریقے سے اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں۔ شرط یہ ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ خطائیں معاف کر دے، اور وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ فوت جب ہو، موت جب آئے تو اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں اور قرآن بار بار پڑھیں۔ اللہ کے انبیاء دعائیں کرتے تھے، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ قرآن انبیاء کے نقشے کھینچتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتے اللہ اسلام پر، فرما برداری پر اللہ ہمیں فوت کرنا، اور اللہ اپنے صالح بندوں میں شامل کرنا۔ پھر اللہ وہ کوئی مانگنے والوں کو معاذ اللہ دھتکار دیتے ہیں۔ جب یہ کھڑے اللہ سے کہہ رہے تھے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ گناہ معاف کر دے، برائیاں دور کر دے، اور اللہ موت کے وقت نیکوکار میں شامل کر دینا، اللہ قرآن اتارتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو رب نے بھی قبول کر لیے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے اپنے پیغمبر کی بات پہ لبیک کہہ کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے اور ایمان اسلام قبول کر لیے ہے، تم نے کفر سے ہٹ کر اسلام پر صحیح زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی و پیشوا مان لیے ہے، تو جاؤ، رب کا وعدہ ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ کا بھی وعدہ ہے اے اہل ایمان، ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہوگی اللہ تمہاری ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ آج کے بدبخت لوگ اصحاب رسول کی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ بد زبانیاں کر رہے ہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ وہ جو جتنی کوتاہیاں گناہ تمہارے تھے، جب تم نے اللہ سے کہا تھا تو اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور جاؤ، اللہ کا وعدہ لے کر جاؤ میرے محمد کی بات پہ لبیک کہنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کے ہاں تمہاری مہمان نوازی کے پروسیس مکمل پڑے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے جو کچھ ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ صاحب ایمان بن جاؤ، اللہ سے مانگا کرو بھائیو، بہت مانگا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھتے رہتے، آپ ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر لیتے تھے، اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے رب سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ خطائیں، گناہیں، آپ اس کی ذات پر تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے بالکل صاف، اطہر، پاک، منزہ میرے محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ امت کے لیے تعلیم ہے، جب فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی تو شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اگر میں پیغمبر اللہ کا نبی ہو کر اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ، معافی، تو پھر تم سوچو تم اللہ سے کتنا مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے
اللہ نے اگر ایمان توحید کی دولت دی ہے، اس کی قدر کریں، اعمال صالحہ کریں اور موت کے وقت اللہ سے عافیت مانگیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے لیے جائے وہ عمل صالح ہے، اور اس کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں اجر کثیر کا سبب ہے۔ اور وہ عمل جو تمہارے جذبات، تمہارا معاشرہ، تمہارے ذہن، تمہاری خود ساختہ نیکیاں بنی ہوئی ہوں، اللہ کے نزدیک وہ بدعت، گمراہی اور جہنم کا ذریعہ ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، بعض لوگ ربیع الاول کے اس چاند دیکھنے پر مبارکبادوں کے بیسے شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو نیٹ پہ یہاں تک بھی ایک بڑا ظلم کرتے ہیں کہ جو ربیع الاول کے مہینے کی مبارک دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے کر میرے بھائیوں، آپ خصوصاً میں یہ آپ کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات کرتے ہوئے آپ کو خوف آنا چاہیے کہ میں بات غلط تو نہیں بیان کر رہا، جھوٹ تو نہیں بیان کر رہا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنے وہ آگے بیان کر دے، پتہ ہی نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہاں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو۔ اب یہ محبت ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہے نا محبت، اللہ کا شکر، اللہ کے شکر پہ روزے رکھنا کہ اللہ تو نے ہم پر احسان عظیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، یہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے خود ساختہ جو اعمال کریں گے اس سے سوائے ذلت اور بربادی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم اس کو مزید گفتگو وضاحت سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر، اور موت آئے تو اسی دین پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔